بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستان محترم، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ذات مصطفیٰ کے ساتھ کتنا زیادہ مضبوط اور پختہ تعلق تھا، اس پر ہم بات کر رہے ہیں۔ تو ایک واقعہ میں آپ کو بڑا خوبصورت اور بڑا ہی زبردست واقعہ ہے، جس میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کی حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو قلبی محبت تھی، اس کا بڑا خوبصورت اظہار ہوتا ہے اور بڑا سمجھ میں آتی ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب جنگ بدر ختم ہو گئی، بدر کا معرکہ بدر مکمل ہو گیا، اور جو فرشتے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے اللہ رب العزت نے بھیجے تھے، وہ واپس چلے گئے۔ تو جب واپس جانے لگے فرشتے، تو اس وقت حضور تاجدار کائنات صحابہ کو جماعت کروا رہے تھے، نماز پڑھا رہے تھے۔ تو نماز کے دوران جبریل امین، حضرت جبریل امین علیہ السلام ملائکہ کی قیادت فرما رہے تھے۔ انہوں نے ضرورت محسوس نہ کی کہ جاتے ہوئے ہم اجازت لیں، بلکہ جس کام اللہ پاک نے ہمیں جو ڈیوٹی ہماری لگائی تھی وہ مکمل ہو گئی ہے، لہٰذا ہمیں چلا جانا چاہیے۔ تو وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لیے بغیر واپس چلے گئے۔ جب عرش اعلیٰ پر پہنچے تو اللہ رب العزت نے پوچھا، جبریل آ گئے؟ جی حضور، جی مولا کریم آ گئے ہیں۔ فرمایا، واپس آتے ہوئے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی تھی؟ نہیں حضور، وہ تو نہیں مولا کریم، وہ اجازت تو نہیں لی۔ فرمایا، جب تک میرا حبیب آپ کو اجازت نہ دے اس وقت تک آپ کو واپس اوپر آنے کی، عرش کے اوپر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو جبریل امین علیہ السلام دوبارہ فرشتوں کے ساتھ واپس زمین پر آئے، آ کر دیکھا کہ حضور نماز پڑھا رہے ہیں۔ تو سامنے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے جبریل امین کھڑے ہو گئے اور دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکرانے لگے۔ تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بھی جبریل امین کو دیکھ کر مسکرائے۔ جب مسکرائے تو اس کا مطلب تھا کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما رہے تھے گویا کہ جبریل بڑے گئے ہو، اوپر چلے گئے بغیر پوچھے، بغیر اجازت لیے، بغیر ملے، تو بغیر مبارکباد دیے، اب کیا واپسی کی اجازت مل گئی؟ تو آقا علیہ السلام نے پھر مسکرا کر، جب مسکرائے تو جبریل امین سمجھ گئے کہ ٹھیک ہے، حضور نے اب اجازت دے دی۔ تو واپس جبریل امین علیہ السلام تشریف لے گئے۔ بات یہ کرنے والی ہے کہ اس واقعے پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا عمل کیا تھا۔ جب نماز مکمل ہو گئی تو صحابہ کرام نے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، عرض کیا، حضور آج آپ نماز کے اندر مسکرا رہے تھے، مسکرانے کی وجہ کیا تھی؟ صحابہ نے تو جبریل کو نہیں دیکھا تھا، نہ فرشتوں کو دیکھا تھا، انہوں نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا۔ آپ دیکھیں، نماز میں کھڑے ہیں صحابہ کرام، نماز میں کھڑے ہیں، اور نماز میں جو دھیان ہے، جو توجہ ہے، جو نظر ہے، وہ سجدہ گاہ پر رکھی جاتی ہے۔ اور صحابہ کرام نے کیسے، صحابہ کرام کو پتہ چل گیا کہ حضور مسکرا رہے ہیں؟ حضور کا مسکرانا صحابہ کرام کو کیسے سمجھ آ گیا، کیسے دکھائی دے دیا؟ تو آقا علیہ السلام نے پھر سارا واقعہ جبریل امین کے حوالے سے سنایا، تو صحابہ کرام نے بڑے محظوظ ہوئے اس واقعے سے۔ تو یعنی اس کے اندر آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ صحابہ کرام کا کتنا قلبی اور روحانی اور مضبوط تعلق تھا۔ لگتا ایسے ہے کہ وہ دیکھتے ہی حضور کو تھے، ہر وقت ان کی نگاہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی لگی رہتی تھی، اور ہر آقا علیہ السلام کی ہر ادا کو، ہر حرکت مبارک کو بہت کین انٹرسٹ کے ساتھ اور بڑی گہری دلچسپی کے ساتھ دیکھتے تھے، اور بالکل اس پر عمل کرتے تھے، اور ان کی نگاہیں، ان کا دل، ان کا ظاہر، ان کا باطن صرف اور صرف تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑا رہتا تھا، لگا رہتا تھا۔ اور جب تک ہم اپنا تعلق بھی اتنا مضبوط حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں کریں گے، اپنی تعبیرات جب تک کرتے رہیں گے اور سچے دل سے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور فالوئنگ نہیں کریں گے، اس وقت تک امت مسلمہ کا کوئی
مستقبل نہیں ہے، امت مسلمہ کو کوئی بچانے والا کوئی چیز نہیں بچا سکتی۔ تو وہ کسی نے کہا نا کہ اگر آپ محمد مصطفیٰ کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں اگر خامی ہو، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ یعنی جس وقت تک آپ محبت رسول میں کامل نہیں ہوتے اس وقت تک آپ کا سب کچھ نامکمل ہے، آپ کا کچھ بھی مکمل نہیں ہے نہ ہو سکتا ہے۔ تو وہ لوگ جو بڑے ماڈرن بنے پھرتے ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے، اسلام یا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے وہ انسان کو ترقی کرنے سے نہیں روکتی، وہ پیسہ کمانے سے نہیں روکتی، وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے سے نہیں روکتی، وہ آگے بڑھنے سے نہیں روکتی، وہ دنیاوی تعلیمات سے نہیں روکتی، بلکہ اس کو اپریشیٹ کرتی ہے، اس کو آگے بڑھنے کے لیے موٹیویشن دیتی ہے۔ مگر ہمیں یہ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہمیں اپنے اس عمل کے دوران، اپنے دنیاوی کاموں کے دوران کبھی بھی حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت کو پس پشت نہیں ڈالنا چاہیے۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا تو ہم بھی نہ بولیں، حضور نے کبھی وعدہ خلافی نہیں کی تو ہم بھی نہ کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے ظلم اور زیادتی نہیں کی تو ہم بھی نہ کریں، حضور تاجدار کائنات نے کبھی کسی کا حق نہیں کھایا تو ہم بھی نہ کھائیں، حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ یتیموں کی سرپرستی کی ہے، بے کسوں کی سرپرستی کی ہے، اور اپنی ذات کو کبھی سامنے نہیں رکھا، ہمیشہ انسانیت کو سامنے رکھا، بلکہ 1,24,000 انبیاء کرام جتنے بھی دنیا میں آئے ہیں ان سب کا موٹیو اور سب کی جو دین کی دعوت کا مقصد تھا وہ صرف اور صرف انسانیت کی ویلفیئر تھا، انسانیت کی بھلائی تھا، انسانیت کی بہتری تھا۔ تو انسانیت کی بہتری کو جب تک ہم اپنی زندگیوں کا مقصد نہیں بنائیں گے، جب تک ہم اپنی زندگیوں میں انسانیت کی بہتری اپنا مقصد حیات نہیں بنائیں گے، اس وقت تک کامیابی کبھی بھی ہمارا مقدر نہیں بنے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی زندگیوں کو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے مقصد اور سنت اور سیرت میں ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔